ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنایا پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرس. ہم بات کر رہے تھے UN SDGs پہ. ہمارے پاس دو نئے مہمان ہیں آپ کے لیے. ہم بات کریں گے اسد چودھری صاحب سے. سر اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. میرا نام اسد اللہ چودھری ہے اور میں 20 سالوں سے پاکستان میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے ذریعے ملٹیپل انڈسٹریز کو کس طرح سے گرو کرنا ہے، کس طرح سے اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس پہ کام کر رہا ہوں. ویری گڈ. جی ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر شیرین شاہ. میرا 15 سال کا تجربہ ہے اور میرا زیادہ تر واسطہ کمیونٹی سے رہا ہے، کمیونٹی ہیلتھ، اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف مینٹل ہیلتھ ایز ویل. تو وی ول ڈسکس اباؤٹ SDGs، کیسے ہم SDGs سے کورس کیا اور ہاؤ آر لائف ٹرن. اور اب مجھے لگتا ہے کہ صرف ڈاکٹر ہونے سے زیادہ ہمیں آگے نکلنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ بی نوئنگ ادر اسپیکٹ ایز ویل. ہمیں اور فیلڈس میں بھی مہارت حاصل کرنی ہے. ویری گڈ. بڑی اچھی بات آپ نے کی. اچھا صاحب یہ بات بتائیں کہ سارے پروجیکٹ مینجر پروفیشنلس جو آپ کا ڈومین، لیکن پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہیں یا تو وہ ہوتے ہیں یا اناؤنس ہی ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فالٹ لائن کہاں پر ہے جس کو ہم اچیو کر سکیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے یہاں ڈیلیما یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں. سو ایٹ لیسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں پروجیکٹس کی جو انسیپشن ہے اور جو اس کا کلوجر ہے اس میں گیپ ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر اسی وجہ سے اسٹینڈرڈز اینڈ پالیسیز بات ہو رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بہت سی دفعہ جب ہم سوشل سیکٹر کے یا گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بہت فین فیئر کے ساتھ اور ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اس کو بات کرتے ہیں، اور وہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا چینجز آئیں گی یا کتنا فائدہ ہوگا. لیکن جو پروجیکٹ کو کرنے کی پرابلمز ہیں یا جو ہم نے پروجیکٹ کی کاسٹ ہے اس کو ہم نے صحیح سے ایسٹیمیٹ نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ایک تو ٹائم پہ ہوتا نہیں ہے، اس پیسے میں نہیں ہوتا. اب یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ ظاہر ہم نے گول نمبر 8 جی ڈیسنٹ ورک اکنامک گروتھ. ٹھیک ہے، اب جب کوئی کام آتا ہے اگر وہ طریقے سے مکمل نہیں ہوتا تو وہ ڈیسنٹ نہیں رہتا، اور جب ڈیسنٹ نہیں تو اکنامک گروتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس پہ بتائیں کہ اس کو کتنی امپورٹنس ہے. دیکھیے آج کی دنیا میں جہاں پر AI اور روبوٹس کی بات ہو رہی ہے اور آپریشنل ورک آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم آلریڈی پروجیکٹ اکانومی میں زندہ ہیں. پہلے ہم آپریشنل اکانومی تھی، مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ تھا، اب پروجیکٹ انوائرمنٹ ہے. اور جتنی تیزی سے پروڈکٹس بن رہی ہیں، ہر سال گھڑی نئی آ رہی ہے، موبائل نیا آ رہا ہے، یا جوتے بھی نئے آ رہے ہیں، کپڑے نئے ہیں، تو اس اکنامک وارفیئر میں جہاں پروڈکٹ کی لائف سائیکل شارٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، وہاں پروجیکٹ کو کنسیو کرنا، اس کو کمپلیٹ کرنا اور ڈیلیور کرنا از ویری امپورٹنٹ. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنی فیلڈ میں، اور میری ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی سوال ہوگا کہ AI کا کتنا رول ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنا زیادہ اس میں انوالو ہے؟ دیکھیں، AI کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کا کام شارٹ کر دیتا ہے اگر ڈیٹا آپ کے پاس صحیح ہے. AI کو یوز کرنا آنا چاہیے. جو فیوچر ہے، یا میں تو کہوں گا فیوچر سے زیادہ آج جو ہے وہ ہیومن پلس AI ہے. تو AI ہیومن کو ریپلیس نہیں کرے گا، AI اس ہیومن کو ریپلیس کرے گا جو AI کو یوز کرنا نہیں جانتا. سو اگر آپ کو پتہ ہے ڈومین ایکسپرٹیز ہیں آپ کی اور آپ AI کو یوٹیلائز کرتے ہیں، جیسے میں کوئی کام اپنا کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے 3 ہفتے لگتے تھے، آج AI کے ساتھ مجھے 1 دن میں وہ کام کر لیتا ہوں. تو آپ سوچیں میری کتنی پروڈکٹیوٹی اور میری ایفیشنسی کتنی بڑھ گئی ہے. تو AI از گونا ہیلپ اس ان اے بیٹر وے. یہی سوال ہم ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے، آپ کی میڈیکل فیلڈ میں بہت سارے لفظ سنائی دیتے ہیں، بس بہت سارے آتے ہیں، بلکہ انفیکٹ کہ چائنا کا ایک آ رہا تھا کہ جی وہ ہاسپٹل میں کوئی انسان ہی نہیں ہے، سب کچھ مشین سے ہو رہا ہے. تو آپ تھوڑا بتائیے کہ پاکستان میں AI کا کیا مستقبل لگتا ہے میڈیکل فیلڈ میں؟ دیکھیں جناب صاحب، AI کا رول اب ہمیں جاننا ہوگا کہ AI ہمارا کام کتنا آسان کر دیتا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر ایک شخص، اب تو میری ریسرچ ہے کہ ایون کسان کو بھی AI کی نالج ہونی چاہیے. اور یہ ARY کا جو پروجیکٹ ہے اس سے ہم یہی اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ AI SDGs اس کا معلوم کرنا، اس کی اویئرنیس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے اب یہ بتائیں کہ بلکہ اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہم نے جو کلائمیٹ ایکشن میں یعنی گول نمبر 13 پہ سیلاب اور بارش اور بڑا کچھ ہوا، اب سوال یہی آتا ہے کہ یہ جو پانی اتنا ویسٹ ہوا
جی اس پانی کو ہم سیو کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اب ایک سمجھنے کی بات سب کے لیے یہ، جتنے میرے حاضرین ناظرین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو پر کیپٹا پانی جو تھا 5000 کیوبک میٹر تھا. 5000 کیوبک میٹر پر کیپٹا پر انسان کے لیے ایک سال کی جو ضرورت اس کی ہوتی ہے. آج ہمیں 2025 میں اس وقت ہماری پوزیشن ہے 620 کیوبک میٹر. 620، مارک مائی ورڈ. اگر خدا نہ خواستہ یہ 5000 پہ پہنچ گیا، 500 پہ پہنچ گیا تو ہمیں قحط، پانی کا قحط ڈکلیئر ہوگا انٹرنیشنلی. تو یہ بہت زبردست اور بڑا خوفناک سیناریو اس وقت ہے. تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاء اللہ حیدرآباد سے ہیں، آپ نے یہ فیس بھی کیا، جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کو ہم کچھ کر سکتے تھے اس کے ساتھ، دریا سندھ میں اس کو رکھ سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے اس میں؟ جناب صاحب دیکھیے، دو آئی ایم اے ڈاکٹر، لیکن اب ہمیں باقی ٹیکنالوجی سے بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس حاصل کریں. تو میں نے ریسرچ کی تو اس سے پتہ لگا کہ دریا کے پانی کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ریور بینک جو ہے نا الٹرا فلٹریشن کے ذریعے. اور ایک اور بھی پروجیکٹ جو ہم ضروری ہے ہر ایک بندے کو جاننا کہ وی کین ہیو رین واٹر ہارویسٹنگ ایز ویل، جو کہ پنجاب میں بہت سارے لوگ آلریڈی کر رہے ہیں. ہم اب چاہتے ہیں کہ یہ کراچی کے مسئلے کا حل ہے. یہ جب بھی پانی جمع ہو ہم ہارویسٹنگ کر لیں. اپنے گھر میں ہی ایک ٹینکس بنائیں، انڈر گراؤنڈ ہم ٹینکس بنائیں اور وہ پانی ہم جمع کر لیں. ہم اپنے ہی استعمال کے لیے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو پانی کا قحط ہے ہم اسے باہر نکل سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولی ایک بندہ، ہم کسی پہ انحصار نہ کریں، ہم کسی گورنمنٹ کے ادارے پہ انحصار نہ کریں. ہم اپنی طرف سے وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کو سرچ کریں اے آئی کے ذریعے. اٹ ول ٹیل یو اے سولوشن. وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے گھر میں کس طرح سے سولوشن ممکن ہے، اور آپ اپنے گھر میں پانی سیو کریں، اس کو یوز کریں. سر یہ بتائیں مجھے کہ ظاہر ہم نے پروجیکٹ مینج پہ بات کی، ڈیزائن تھنکنگ آپ کا سبجیکٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ہم، یعنی جو جن کا یہ کام ہے ان کو ہم بتائیں کہ اس طریقے سے آپ پانی کو پریزرو کر سکتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہم یوز کر سکتے ہیں، ڈیم کا اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے پلیز. دیکھیے جنرلی ہر دفعہ ہم جب بھی سیلاب یا آتا ہے تو ہم ایک ہی سولوشن سوچتے ہیں، وچ از ڈیم، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو، اور پھر ڈیم کو بنانا بھی کاسٹلی ہے. اور ڈیم کی ایسٹیمیشن جو ہوتی ہیں وہ گلوبلی کہا جاتا ہے کہ ڈیم کا پروجیکٹ 90% کاسٹ اوور رن ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کی اوور آل کی وجہ سے ہی آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس طرح کے بڑے میگا پروجیکٹس کرنے جاتے ہیں. تو ڈیزائن تھنکنگ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جی پرابلم کہاں ہے اور ہم کیا ملٹیپل سولوشنز یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم رین ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں، یا بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کم ہو رہا ہے تو ہمارے پانی کا لیول انکریز ہو سکتا ہے، اس کو مینیج کر سکتے ہیں، یا پانی کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اپنی فصلوں کی طرف اس طرح سے. تو ہمیں پاسبل آپشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ہم اس رین واٹر کو یوٹیلائز کر کے اپنے ملٹیپل انڈسٹریز میں یا کہہ لیں کہ علاقوں میں جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں. اچھا ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ 47 سے ہم 78 سال ہم نے گزار دیے، ہر بارش کے بعد یہی نعرہ لگتا ہے کہ ڈیم ہوتے یا جو بھی پریزرو کر لیتے وغیرہ وغیرہ، لیکن آج تک کچھ ہوا کیوں نہیں اس پہ؟ دیکھیے ہم ریئیکٹیو موڈ میں رہتے ہیں نا، ہم پریونٹیو موڈ میں تو رہتے نہیں ہیں، پرو ایکٹیو موڈ میں تو رہتے نہیں ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے تھوڑا پولیٹیکل بات ہو جائے گی کہ کرائسس اچھا بکتا ہے، کرائسس میں اچھے پیسے. اچھا میں سب کو جو جتنے ہمیں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان سب چیز کو مزید سمجھنے کے لیے آپ sustainablepk.com پہ جائیں، وہاں پہ ہمارا ایک پوری ڈیٹیل آپ کو دی ہوئی ہے، ایک ہمارا فارم ہے، وہاں پہ فارم کو فل کریں. اس کے بعد سہولت کارڈ کے پورٹل پہ جائیں، وہاں پہ آپ تمام اپنے آپ کو انرول کروائیں، وہاں سے اس چیز کو کارڈ کو حاصل کریں. جب آپ حاصل کریں گے تو تمام چیزیں آپ کے ایکسیس میں ہوں گی. آپ کو ایک پاسورڈ یوزر آئی ڈی مل جائے گی LMS پہ، آپ جا کے اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. یہ جتنی ہم نے بات کی اپنی ایکسپرٹ سے، یہ گول نمبر 4 پہ 3 پہ بات کی، 4 پہ بات کی، 8 پہ بات کی، 9 پہ بات کی، گول نمبر 13 پہ بات کی ہم نے، یہ تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اچھا اب مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ذرا ہیلتھ تو ایک سبجیکٹ ہے آپ کا، لیکن گول نمبر 5 جی جینڈر ایکویلٹی، جی بالکل خواتین 48%، بالکل GDP میں کنٹریبیوشن 22%، جی IT کے اندر لیس دین 5-6%، رائٹ ٹھیک ہے. سیٹس خواتین کی مخصوص ہیں، جی بالکل وہ پڑھتی ہیں ماشاء اللہ، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں،
شادی کرتی ہیں, گھر چلی جاتی ہیں, اس چیز کو چھوڑ دیتی ہیں. ایسے ہی تو یہ ایک عجیب پیرٹی اس کی وجہ سے بنتی نہیں ہے, اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ جناح صاحب, میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, عمار جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور ARY نے ایک ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا ہے کہ آئی وڈ میں اس کو تعریف کروں گی محمد اقبال صاحب کا, کہ انہوں نے اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم فائنینشیل جو ہے کرائسس سے بھی نکل سکتے ہیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, ہماری عورتوں کو ہم فائنینشیل اسٹیبل کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کا ڈیجیٹل زمانہ ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی ہاؤس وائف کو ہم ڈیجیٹل اسکل سکھا دیں اور وہ اس کے ذریعے کما سکتی ہے. تو یہ بہت ہی آسان, اس کو ہم ایجوکیشن دے دیں, لائک یو سیڈ کہ LMS کے ذریعے ہم اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو اب ان کو ہم فائنینشیل اسٹیبل بھی کر سکتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ اکنامک میں بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا فائدہ دے سکتی ہیں. اور ہمارے جو فارمرز ہیں وہ کافی ساری فیمیلز ہیں, ان کو ہم اس فیلڈ کے ذریعے ARY کی فائنینشیل جو اسٹیبلٹی ہے اس کے ذریعے ہم ان کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں, اور SDG بہت ہی آرام سے ہم جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی بات کی اسد اللہ چودھری صاحب نے اور ڈاکٹر شیرین نے, کہ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے آپ نے sustainablepk.com پہ جانا ہے, اپنے آپ کو انرول کرانا ہے, اور ان سبجیکٹ کو پڑھنا ہے آپ نے. اور پڑھنے کے لیے بھی آپ نے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے فارغ اوقات میں آپ LMS میں ایکسیس کریں اپنے آپ کو, یہ چیزوں کو سمجھیں, ان کو پڑھیں اور اس پہ آگے بڑھیں. اور یہی تمام چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی. اگر آپ اکیڈیمیا میں ہیں تو آپ کو آپ کی پڑھائی پہ سپورٹ کرے گی. اگر آپ کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں تو یہ آپ کو اپنے جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ ایک سہولت آپ کے لیے ہوگی, اور سہولت کے ساتھ ساتھ آپ کو سہولت کارڈ بھی حاصل کرنا ہے. ہم لیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آ کے ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے, اور دوسرے گولز پہ ہم بات کریں گے. یہ 17 گولز ہیں, 18 ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا ہے, اس پہ کریں گے. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.